اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس شریعت کلاس کا سبق نمبر 12 ہے آج۔ اس سے پچھلے 2 سبقوں میں نماز کے مسائل میں بتایا گیا کہ نماز کے شروع ہونے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو نماز کی شرطیں ہیں، وہ 6 ہیں، اور نماز شروع کرنے سے نماز مکمل کرنے تک 7 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ نماز کے فرض ہیں۔ پھر کچھ نماز کے واجبات بتائے گئے جن کی وجہ سے نماز میں کمی آتی ہے، نقص آتا ہے، سجدہ صاف کر کے پورا ہو جاتا ہے۔ فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، واجب رہ جائے تو سجدہ صاف کر کے نماز ہو جاتی ہے، یہ بتایا گیا۔ اب کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ نماز کی سنتیں، نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر جو سنتیں ہیں نماز کی، ان کے رہ جانے سے نقص تو آئے گا، کمی تو آئے گی، ثواب میں کمی ہوگی، لیکن سجدہ صاف نہیں کرنا پڑے گا، نماز ہو جائے گی۔ تکبیر تحریمہ، کیونکہ جب پہلی تکبیر کہتے ہیں نا نماز شروع کرنے کے وقت، عیدین کی 6 تکبیریں، جب عید کی 3 تکبیریں پہلی رکعت میں، 3 دوسری میں زائد پڑھتے ہیں، اور وطر کے لیے جب نماز وطر میں دعائے قنوت پڑھنی ہوتی ہے، اس کے لیے تکبیر کہنے سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ معنی یہ کہ سنت ہے، اچھا ہے، حضور کا طریقہ ہے، اگر نہ اٹھائے تو نماز ہو جائے گی، سجدہ صاف نہیں کرنا پڑے گا۔ ہاتھ اٹھانا اس طرح کہ یہ انگوٹھے جو ہیں کانوں کے قریب ہوں، ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں، اور انگلیاں آسمانوں کی طرف سیدھی، ایسے ہاتھ اٹھایا جائے۔ عورتوں کے لیے یہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے، کندھوں تک، اور مردوں کے لیے ہے کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد یہ کہ ہاتھوں کو باندھنا ہے، تو یہ قیام میں جب قیام کرنا ہے تو ہاتھ باندھنے ہیں، تو تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بایاں ہاتھ جو ہے نا، اس کے یہ گھٹ کے اوپر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھیں اس طرح سے، پھر یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اس کو اس طرح ہلکا بنائیں دونوں کا، 3 انگلیاں جو ہیں یہ کلائی کی پشت پر یہاں ایسے رکھیں، یہ طریقہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے، اس طرح رکھیں، اور پھر ان کو ناف کے نیچے رکھیں، یہ سنت طریقہ ہے، اس طرح ان کو رکھا جائے۔ عورتوں کے لیے طریقہ یہ ہے، ایک ہاتھ یہاں پر چھاتی پر رکھے گی، اس کے اوپر دوسرا ایسا رکھے گی، بس۔ تو اس کے بعد ثنا، سبحانک اللہم پڑھنا، تسمیہ، بسم اللہ شریف پڑھنا، اعوذ باللہ پڑھنا، یہ سب اور آمین، یہ ساری چیزیں آہستہ پڑھنا سنت ہے، بغیر آواز کے، امام ہو یا اکیلا پڑھ رہا ہو۔ امام کا ضرورت کے مطابق آواز سے ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، کہ امام جب نماز پڑھ رہے ہیں تو رکوع میں جانا ہے تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اٹھنا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، پھر رکوع جانے سے سجدے جانا اللہ اکبر کہتے ہیں، آواز ہو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اپنے امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، مناسب آواز سے ضرورت کے مطابق۔ مردوں کا رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھوں سے مضبوط پکڑنا، جب رکوع کرنا ہے نا تو گوڈے جو ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑا جائے، اور مضبوط پکڑنے کے ساتھ یہ کہ انگلیاں کھلی رکھیں، اس کی انگلیاں ملا کے نہیں، کھلی، اس طرح انگلیاں کھلی رکھ کے گوڈوں کو پکڑیں گے، اور ٹانگیں سیدھی کرنی ہیں، گوڈے گھٹنے آگے کو جھکے ہوئے نہ ہوں، سیدھے ہوں، اور پھر پورا جھکیں، مرد جو ہیں پوری کمر سیدھی ہو جائے، اس طرح جھکیں۔ جبکہ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کم جھکیں، انگلیاں ملا کر رکھیں، نرمی کے ساتھ رکھیں گھٹنوں پر، گھٹنے تھوڑا آگے کو رکھیں، ان کے لیے نرمی ہے اور نرم مزاج ہوتی ہیں، اور ان کی جسمانی کمزوری بھی ہوتی ہے بعض دفعہ، تو اس طرح اس پہ۔ اور رکوع میں کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا بھی سنت ہے۔ کچھ اٹھتے وقت امام اور منفرد، یعنی امام بھی اور جو اکیلا نماز پڑھتا ہے وہ کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ، اکیلا نماز پڑھنے والا پڑھ رہا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا، امام کہے گا، لیکن امام کے پیچھے والے نہیں کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ، وہ کیا کہیں گے ربنا لک الحمد، اور جو اکیلا پڑھتا ہے وہ دونوں باتیں کہے گا۔ نماز میں جب ہیں امام سمیع اللہ کہے گا اور مقتدی ربنا لک الحمد کہیں گے، ربنا ولک الحمد کہنا بھی ٹھیک ہے، اللہم ربنا ولک الحمد کہنا بھی اس سے بھی افضل ہے۔ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے تکبیر کہنا یہ بھی سنت ہے، جب رکوع میں جائیں سجدے میں۔ پہلی تکبیر واجب، فرض اور شرط ہے، اس کے بغیر نماز شروع نہیں ہوتی۔
باقی تکبیریں نہ کہے تو نماز ہو جائے گی. اس واسطے یہ پہلے کے بہت اہتمام ضروری ہے. سجدہ میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا بھی سنت ہے. سجدہ جاتے ہوئے پہلے گھٹنے زمین پر رکھنا. سجدہ جب جانے لگے کھڑے ہیں سجدے میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے؟ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم پہلے ہاتھ کو ٹکاتے ہیں. نہیں، ہاتھوں کو گوڈوں پر رکھیں پہلے، گھٹنوں پر، پھر گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر ہاتھ اٹھا کر وہاں رکھیں جہاں سجدہ کرنا ہے اس کے قریب. یہ نہیں کہ گوڈوں کے پاس گھسیٹ کے لے جائیں، ایسے نہیں. گھٹنوں جہاں پر رکھنا ہے سجدہ کرنا ہے وہاں کانوں کے قریب جہاں پہنچنا ہے وہاں تک پہلے ہاتھ رکھ دیں. پہلے گھٹنوں سے اٹھا کے ہاتھ رکھیں، پھر اپنا ناک پہلے وہاں ٹکائیں، پھر پیشانی ٹکائیں اور ٹکائیں پوری صحیح طریقے سے وزن ڈال کے. کہ جب واپس اٹھنا ہے تو پھر اسی طرح سے پہلے وہ پیشانی اٹھے گی، پھر ناک، پھر ہاتھوں گھٹنوں پر رکھیں، پھر کھڑے ہوں گے. طریقہ یہی ہے. ہم تو بڑھاپے کی وجہ سے بعد وہ ہاتھ نیچے رکھ کے سہارا دے کے اٹھتے ہیں نا، لیکن جوانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو جن کی ہمت ہے پہلے گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں، پھر کھڑے ہوں گے، سیدھے کھڑے ہوں. تو اس طرح قومہ ہوتا ہے جو کھڑا ہونا ہوتا ہے رکوع کے بعد، سیدھا کھڑے ہونا، اس پہ یہ بھی بلکہ واجب ہے یہ. اس کے بعد مرد کا جلسہ اور قعدہ میں اس طرح بیٹھنا. جلسہ ہوتا ہے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا. قعدہ ہوتا ہے تحیات کے لیے بیٹھنا. اس میں اس طرح بیٹھا جائے کہ بایاں پاؤں جو ہے نا، کھبا پاؤں یہ بچھایا جائے، اس کے اوپر بیٹھا جائے، سین اس کے اوپر رکھے، اور دایاں پاؤں جو ہے اس کو کھڑا رکھے. جس طرح پہلے کہ نماز میں تھا نا، قیام میں اس کی انگلیاں سیدھی تھیں، انگلیاں وہاں پر ہی رہیں اس کی ساری نماز میں. تو جب اس کو بیٹھا جائے تو اس طرح پاؤں کو کھڑا کر لیا جائے، انگلیاں اس کے اسی طرح رہیں، انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگا رہے اور پاؤں کھڑا ہو جائے اس طرح سے اس کو. اور اس کے بعد یہ ہے سجدہ میں مردوں کا رانوں سے، یہ ران ہے نا، اس کو پیٹ کے ساتھ بھی نہ لگائے اور پنڈلی کے ساتھ بھی نہ لگائے، کھول کے سجدہ کرے، کھل کے. اور بازوؤں کو کروٹوں سے، یہ بازو جو ہیں یہ سائڈ پہ اس طرح دانان نہ لگائے، تھوڑا ہٹا کے رکھے، تھوڑے سے پیچھے رکھے. اب کلائی کو زمین سے، یہ کلائی ہے زمین سے نہ لگائے، اس کو زمین سے اٹھا کے رکھے. تو اس طرح سجدہ کرے. مرد کے لیے ہے. لیکن عورتوں کے لیے ہے کہ وہ ران ان کی پیٹ سے بھی لگی ہو، کلائی سے بھی لگی ہو، اس کے ساتھ پنڈلی سے لگی ہو، اور پنڈلیاں جو ہیں یہ زمین پر بچھی ہوئی ہوں، یا ہاتھ بھی زمین پر بچھے ہوئے ہوں. یا اور اس کے پاؤں جو ہیں ان کا طریقہ ہے کہ دونوں پاؤں ایک طرف نکال لیں، دائیں طرف، اور پھر سمٹ کر سجدہ کریں. مرد کھل کر سجدہ کرے اور سمٹ کر سجدہ کریں. جلسہ قعدہ میں عورتوں کا دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر بیٹھنا. مردوں کے لیے تھا کہ ایک پاؤں پر بیٹھے گا، ایک پاؤں کھڑا رکھے گا، اور دونوں پاؤں سائڈ پہ نکال کے آرام سے بیٹھے گا. مستحبات، یعنی کہ جو چیزیں ہیں مستحب ہیں، بہتر ہے کہ کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے. قیام میں دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا. مستحب یہ ہے کہ جب کھڑے ہوں تو پاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو. اگر زیادہ ہو جائے، اتنا ہو جائے، ایک گیٹ، بہت زیادہ نہ ہو، عجیب سا لگتا ہے. زیادہ پاؤں کھلے نہ رکھیں. رکوع و سجدوں میں 3 سے زیادہ 5 یا 7 یا 9 بار تسبیح کہنا. سبحان ربی العظیم کرنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے. 3 بار کہنا تو سنت ہے نا، اس سے زیادہ بار کہنا جو ہے یہ مستحب ہے. 5 بار کہیں یا 7 بار کہیں یا 9 بار کہیں. قیام کے وقت سجدہ کی جگہ پر نظر رکھنا، یہ مستحب ہے. جب قیام ہو، کھڑے ہو نماز میں، نظر کہاں ہوگی؟ جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں نظر ہوگی. جب رکوع ہو تو نظر پاؤں پر. کہاں؟ جب رکوع ہو نظر پاؤں پر. سجدہ میں جب سجدہ کریں تو جہاں ناک ہے ادھر نظر، کیونکہ دائیں بائیں دیکھا ہی نہیں جا سکتا نا، تو ناک ادھر نظر ہوگی. تو پھر قعدہ جب کریں بیٹھیں گے تحیات پہ، پھر اپنی گود میں نظر، نہ سامنے نہ دائیں بائیں، گود میں نظر ہوگی. اور سلام کے وقت کندھوں پر. آگے دیکھنے کی لوڑ نہیں ہے کہ وہ کتنے لوگ ہیں، صاحب کو میں نے دیکھ کے سلام کرنا، نہیں، کندھے طرف کر لیا، سب سلام کو صاحب ہو گیا. یہ بھی میں نے پڑھا ہے. جب سلام پھیرنے لگے نا، اپنے سامنے ہے نا جو، اس سے دائیں طرف والے ساروں کو شامل کرنا ہے، تو یاد رکھیں کہ آقا کریم کا روضہ مبارک بھی دائیں طرف ہے، حضور کو بھی سلام پیش کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں. سرکار دو عالم بھی ہمارے دائیں طرف ہیں، ان کو سلام پیش کر رہے ہیں. پھر بائیں طرف سلام، جتنے لوگ ہیں ان کو سلام، سارے ایمان والوں کو، فرشتوں کو بھی اور انسانوں کو بھی. جماعی آ جائے نماز کے دوران، عباسی آ جائے تو کوشش کریں کہ روکیں. اگر نہیں رکتی، منہ کھل جاتا ہے. پھر ایک تو یہ ہے کہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں ہم نے، اب بایاں ہاتھ جو ہے نا اس کو چھوڑ دیں، دائیں کو
اس طرح رکھ لیں، زیادہ منہ کھل گیا ہے بایاں، اب کھڑے ہیں نماز میں، کیونکہ بایاں دایاں ہاتھ اوپر ہے، اوپر سے ہٹائیں گے، نیچے والا ہٹائیں گے دونوں ہٹ جائیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس کے بعد اگر قیام کھڑے ہو گئے ہیں رکوع کے بعد اس وقت آتی ہے تو پھر بایاں، بیٹھے ہوئے آتا ہے آپ پہ پھر یہ آئے تو پھر بایاں، یہ کبا جو یہ منہ کے اوپر رکھ لیں اگر ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں تک تو ہے کہ سنتیں ہیں نماز کی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز توڑنے والی چیزیں مفسدات نماز انہیں کہتے ہیں۔ کسی سے بات کرنا، کوئی بندہ کسی طرح کی ایک دوسرے سے بات کر لے نماز ٹوٹ جائے گی، یہاں تک کہ کسی نے آ کر سلام کیا، اس نے آہستہ سے وعلیکم السلام کہہ دیا، نماز ٹوٹ گئی۔ ایک بندے کو چھینک آئی، نچھ آئی، اس نے کہا الحمدللہ، نماز پڑھتا ہوا تھا، اس نے کہا یا رحمک اللہ، نماز ٹوٹ گئی، کہ اس کے ساتھ رابطہ ہو گیا باہر سے۔ جواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کا نام یا نبی کریم کا اسم مبارک سن کے جل جلالہ درود شریف پڑھنا۔ اب کسی نے نمازی کے پاس کہا اللہ اکبر، تو نمازی کہتا ہے جل شانہ، جل جلالہ، نماز ٹوٹ گئی، کیونکہ اس کے سن کر کہا ہے، اس کی بات پر کہا ہے، اس سے رابطہ ہو گیا اس کا۔ اس طرح کسی نے حضور کا نام لیا، حضور کا نام سن کر درود شریف کہنا پڑھنا واجب ہے، لیکن نماز کے اندر ہے پھر نہیں ہے، اب پھر درود شریف پڑھے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کسی غلطی وغیرہ پر اپنے امام کے علاوہ کسی کو لقمہ دینا، بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اپنی نفل نماز پڑھ رہا ہے، الگ سے پڑھ رہا ہے، فرض پڑھ جو پڑھ رہا ہے، ادھر جماعت ہو رہی ہے، امام سے غلطی ہوئی، اپنی نماز پڑھتے پڑھتے اس کو لقمہ دیا تو اس کی اپنی نماز ٹوٹ گئی۔ اگر جماعت میں ہے پھر وہ لقمہ دے گا تو پھر ٹھیک ہے، اسی جماعت میں ہے جس میں امام ہے پھر اس کے لقمہ دینے سے نماز نہیں ٹوٹے گی اس کی۔ کسی وجہ سے آمدن اف کہنا، آہ ہائے نماز کے اندر، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز پوری ہونے سے پہلے جانبوجھ کا سلام پھیرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر غلطی سے ہو گیا ہے کہ مغالطہ لگ گیا ہے رکعت کا تو سلام پھیرتے ہی یاد آ گیا تو پھر اپنی نماز پوری کرے اور سجدہ سہو کر لے۔ نماز میں قرآن کریم یا کوئی اور تحریر دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بعض لوگ ہوتا ہے نماز جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، سامنے لکھی ہوتی ہیں نماز چیزیں، وہ دیکھ کے پڑھتے ہیں، دیکھ کے دعائیں پڑھیں کہ نماز نہیں ہوگی۔ اس طرح اگر کوئی امام پڑھنے والا یا کوئی اور بعض دفعہ کہ موبائل رکھا ہوا آج کل، اس سے دیکھ کے پڑھ لیں گے پھر یہ رکھ نماز ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ہوگی اس کی۔ جتنا یاد ہو اتنا پڑھیں لیکن دیکھ کے نہ پڑھیں۔ رکوع اور سجدے والی نماز جو ہم نماز روزانہ پڑھتے ہیں نا، ایک نماز ہے جو رکوع سجدے کے بغیر ہے، وہ کون سی ہے؟ جنازہ کی نماز، وہ سجدہ رکوع اس میں نہیں ہے۔ سجدے رکوع والی نماز جو ہے اس میں ہنستا ہے بندہ آواز کے ساتھ، آواز کے ساتھ ہنسنے کو کہا کہتے ہیں، کیونکہ ہنسا کسی وجہ سے بھی، کوئی پاس کسی نے کوئی حرکت کی یا کوئی یاد آ گئی کوئی چیز، ہنسی نکل آئی، ہنسی کی آواز ہے، اس سے نماز بھی ٹوٹ جائے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور قرات میں سخت فاش غلطی کرنا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہم نے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہا اور ہا میں بڑا فرق ہے، معنی بدل جاتا ہے اس کا۔ اس طریقے سے جو ہے الحمد کہہ دیا، معنی بدل گیا، تو اس سے بھی نماز خراب ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر کوئی معنی زیادہ بدل جائے اس کا، تو بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان سے معنی نہیں بدلتا، تو انسان سے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ عظیم کی جگہ علیم کہہ دیا ہے تو معنی نہیں بدلا اس کا، کہ شان اس کی ہے، نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن احتیاط چاہیے اس میں بھی۔ اگر کوئی چیز کھائے یا پیے اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، کہ نماز کے دوران ایک قطرہ منہ میں چلا جائے، اندر اتر گیا، نماز ٹوٹ گئی۔ ایک دانہ کسی چیک کا چلا گیا، ٹوٹ گئی نماز۔ اگر نماز میں کھڑا ہوا تو نماز سے پہلے کھانا وغیرہ کھایا تھا، اندر منہ میں کوئی چیز ہے کھانے کی بچی ہوئی، اب وہ اندر چلی گئی ہے، اس کی صورت یہ ہے اگر وہ ایک چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اگر اس سے کم معمولی تل کی طرح ہے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ عورت کی نماز میں، اور نماز پڑھ رہی تھی، اس کا بچہ ہے اس کے پاس آ کے چمٹ گیا، اس کی چھاتی کو اس نے منہ میں ڈال لیا، دودھ پینے لگا، دودھ نکل آیا تو نماز ٹوٹ گئی اس کی۔ بلا عذر شرعی، کسی عذر مجبوری کے بغیر سینے کو قبلہ سے موڑنا، چہرہ دائیں بائیں ہو جائے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، مکروہ ہے، صرف چہرہ دائیں بائیں نماز کے اندر اوپر کو ہو جانا مکروہ ہے، لیکن اگر سینہ ہو جائے دائیں بائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عمل کثیر یہ ہے
کہ دونوں ہاتھوں سے یہ کام شروع کر دیا، یہ پگڑی ٹھیک کرنے لگے، رومال باندھنے لگے، بٹن دونوں ہاتھ سے بند کرنے شروع کر دیے۔ یہ عمل کثیر ہے، اس سے نماز ایک دل ٹوٹ جاتی ہے۔ عمل قلیل یہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، خارش ہوئی، اس کا خارش کر لی، اب دوبارہ پھر کوئی خیال آیا کہ آپ پھر خارج کر لی۔ ایک رکن میں 3 بار کرے تو یہ عمل کثیر ہو جاتا ہے۔ کھڑا تھا قیام میں، اس نے 3 بار ایک ہاتھ سے حرکت کی، نماز ٹوٹ گئی۔ حتیٰ کہ بیٹھا ہوا تھا، کئی بار ایسا دیکھتے ہیں کہ احباب ایسا کرتے ہیں، ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ بیٹھتے ہیں تو پھر بلا وجہ کبھی سر کو ہاتھ، کبھی ٹوپی کو ہاتھ، کبھی داڑھی کو ہاتھ، اس سے نماز خراب ہوتی ہے۔ 3 بار ایک رکن میں ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ نماز کے ایک رکن میں سجدہ کے قاعدہ ایک ہاتھ سے 3 بار کو کرو تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ کپڑوں کو سیدھا کرنا، کبھی پیچھے سے کبھی آگے سے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، مکروہات میں آتا ہے۔ کچھ مکروہات ہیں جو نماز تو نہیں توڑتے لیکن مکروہ چیزیں ہیں، ناپسندیدہ چیزیں، ان پہ کپڑا سمیٹنا یا آگے پیچھے سے سیدھا کرنا، کپڑا کھڑے ہو کر بھی، رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں بیٹھ کے۔ اس کے بعد سرے کھلے چھوڑ کر یا سر یا کندھوں پر کپڑا ایسے لٹکایا ہوا ہے، چادر وغیرہ، رومال وغیرہ، سرے کھلے چھوڑ، یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آستین، یہ قمیض جو ہے اس کو چڑھا کے نماز پڑھنا، یہ منع ہے۔ نماز کے اندر یہ کر رہا ہے یا نماز سے پہلے کیا ہوا ہے، اس سے بھی مکروہ ہے۔ پیشاب پخانہ ری کی شدت ہے، پیشاب آیا ہوا ہے، پخانہ آیا ہوا ہے، ہوا خارج ہونے والی ہے، شدید و زور دے رہی ہے، ایسے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ پہلے فارغ ہو کے آئے پھر نماز پڑھے، کیونکہ دھیان نماز میں رہے گا، نماز ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو، کئی لوگ انگلیوں کو کڑاک کے نکالتے ہیں، یہ گندی عورتوں کی طرح، یہ بھی نامناسب ہے۔ اور داڑھی کو، کپڑے کو، بالوں کو چھیڑنا، کھیلنا، یہ مکروہات میں شامل ہے۔ میں نے بتایا نا کہ اگر سینہ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن چہرہ پھر نماز ٹوٹتی ہے، لیکن چہرہ پھرنا بھی مکروہ ہے۔ دائیں طرف دیکھنا، بائیں دیکھنا، اوپر دیکھنا، یہ مکروہات میں سے ہے۔ تو اس یہی ہے کہ جہاں کہا گیا ہے وہاں نظر رکھیں نماز کے اندر۔ کسی کے منہ کے نماز پڑھنا، یعنی میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میرے سامنے کوئی بندہ ہے جس کا چہرہ میری طرف ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ اگر پوچھتا ہے تو کوئی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی بندہ سویا ہے، بیٹھا ہے، جاگتا ہے، لیکن منہ نمازی کی طرف نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کا۔ اور اگر منہ نمازی کی طرف ہے تو پھر یہ مکروہات میں شامل ہے۔ ایسے کپڑے کے ساتھ نماز پڑھنا جس پر جاندار کی تصویر ہو اور ظاہر ہو، کپڑے پر تصویر بنی ہے کسی جانور کی، انسان کی ہو یا کسی اور جاندار کی ہو، تو یہ مکروہ ہے۔ ایسے ہی جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، کمرہ ہے، مسجد ہے، گھر ہے، وہاں تصویر لگی ہوئی ہے، چھت پر ہے، دیواروں پر ہے، کسی جگہ پر ہے، تو وہاں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس کو ہٹایا جائے یا اس کو کپڑا وغیرہ ڈالیں پھر نماز پڑھیں۔ قرآن کریم غلط ترتیب سے کرنا بھی مکروہ ہے، جیسے کہ بعض والی صورت پہلے پڑھ لی، پہلے والی بعد میں پڑھی، اگلی رکعت میں، یہ مکروہ ہے، نماز ہو جاتی ہے لیکن کراہت ہے اس میں۔ قبر کے قریب، قبر کے سامنے نماز پڑھنا، یہ بھی مکروہات میں شامل ہے۔ قبر ہے تھوڑا ہٹ کر پڑھے، دور ہو کے پڑھے، قریب ہو اور سامنے ہو تو یہ مکروہات میں شامل ہے، اس میں نماز درست نہیں۔ ان مکروہات سے نماز ناقص ہوتی ہے، اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ نماز توڑنے کی اجازت ہے اس میں موذی جانور ہے، سانپ، بچھو وغیرہ ہے، وہ نظر آیا ہے قریب، اب اس کو مارنے کی نماز توڑ سکتا ہے تاکہ اس کو اپنے آپ کو بچا سکے یا کسی اور کو بچا سکے، اس سے کوئی نقصان ہو رہا ہو اس کو بچانے کی نماز توڑ سکتا ہے۔ ہنڈیا جل رہی ہے، نقصان ہوئے گا، 150 روپے کا، 200 روپے کا نقصان ہو جائے گا، یا کوئی اور چیز ہے پکنے والی خراب ہو رہی ہے، جل رہی ہے، سڑ رہی ہے، یا کوئی اور نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، نماز توڑ کے اس کو دوبارہ نماز شروع کرے اپنے نقصان کو بچا کے۔ اجنبی عورت جسم کو چھو لے، اجنبی عورت ہے، غیر عورت ہے، یعنی کہ نامحرم عورت ہے، تو جسم کو چھوتی ہے، مرد کے جسم کو، تو یہ نماز دوبارہ ادا کرے، اس کو اجازت ہے، کھول کے نماز توڑنے بھی۔ پیشاب پخانہ کی حاجت میں نماز توڑ سکتا ہے، اگر زیادہ مجبور ہو جائے تو نماز توڑ کے صحیح ہو کے فارغ کرا کے نماز پڑھ لے۔ ہاں اگر کوئی قتل ہو رہا ہے یا ڈوب رہا ہے یا جل رہا ہے یا کنویں میں گر رہا ہے، نابینا ہے، جا رہا ہے، قریب کنواں ہے، یا اور کوئی کیچڑ وغیرہ ہے، گر جائے گا، اس کو بچانے کے لیے یا کسی مرنے والے کو بچا سکتا ہے کسی طریقے سے، تو نماز پھر توڑنی ضروری واجب ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ اس طرح نماز کے بارے میں ہے۔ تو اس طرح سجدہ سہو کے بارے میں ہے کہ سجدہ سہو ہوتا ہے کہ اگر واجب رہ جائے یا فرض آگے پیچھے ہو جائے، ادا ہو جائے، سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آدھی نماز ان کے تحیات تشہد تک پڑھ کے ایک طرف سلام پھیرے اور پھر 2 سجدے کرے،
پھر دوبارہ التحیات شروع کر کے مکمل کر کے سلام پھیرے۔ یہ چند اہم مسائل ہیں آج کے، باقی انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ آج 12واں سبق ہے۔ جن احباب کو مزید پہلے سبقوں کی ضرورت ہو، اپنا فون نمبر واٹس ایپ دے کر یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں۔